السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے گورنر تھے۔ جب وہ خطبہ دیا کرتے تو حمد و ثنا کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی دعا کرنے لگتے تھے۔ ایک نوجوان مرد ضبہ بن محسن عنزی کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ تھا۔ ایک روز دوران خطبہ اس نے ان سے کہا، حیرت کی بات ہے کہ آپ صحب رسول حضرت ابو بکر پر عمر فاروق کو فوقیت دیتے ہیں اور خطبے میں پہلے ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں کرتے۔ چند جمعوں تک ابو موسیٰ اشعری اس کی باتیں برداشت کرتے رہے، مگر پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی شکایت لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دی کہ ضبہ بن محسن نامی نوجوان میرے خطبے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لکھا کہ ضبہ کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ضبہ امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بصرہ سے مدینہ پہنچ گیا۔ جس وقت وہ مدینہ پہنچا تو آپ اپنے گھر میں تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتلایا۔ آپ نے فرمایا، نہ تم نے مرحباً کہا اور نہ اہلاً، یعنی وہ کلمات نہ کہے جو ملاقات کے موقع پر ملنے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مرحباً یعنی وسعت و کشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اہل کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ میں تنہا ہوں، نہ میرے پاس اہل و عیال ہیں اور نہ مال و منال۔ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے اتنے دور دراز علاقے سے کیوں بلا بھیجا؟ میرا جرم کیا ہے جس کی یہ سزا دی گئی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان وجہ نزاع کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو حمد و ثنا کے بعد آپ کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں، اور میں یہ بات سخت ناپسند کرتا ہوں کہ صحب رسول خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کو فوقیت دی جائے۔ میں نے انہیں منع کیا تو انہوں نے آپ کے پاس شکایت لکھ بھیجی۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے حد ملال ہوئے، آنکھیں جھم جھم برسنے لگی اور سسکتے ہوئے فرمایا، ضبہ تم مجھ سے زیادہ توفیق یاب اور سعادت مآب ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ضبہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن رات عمر اور آل عمر سے بہتر ہے، کیا میں تمہیں اس کی وجہ نہ بتلا دوں؟ عرض کیا، ضرور بتلائیں۔ فرمایا، ان کی رات تو اس لیے افضل ہے کہ جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مظالم سے بچ کر مکہ معظمہ سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور اس شان سے تھے کہ آپ کی حفاظت کے لیے کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں طرف ہو جاتے اور کبھی بائیں طرف۔ ان کا یہ اضطراب دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی ادھر ہو جاتے ہو اور کبھی ادھر۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو آگے آ جاتا ہوں، اور جب یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کے آدمی پیچھے نہ آ رہے ہوں تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ دائیں طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے
تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، اور بائیں طرف سے حملے کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ غرض یہ کہ مجھے آپ کے سلسلے میں کسی پہلو سکون نہیں ملتا۔ اس رات کا سفر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوں کے بل طے فرمایا تاکہ کوئی آواز نہ پھوٹے۔ طویل سفر کے باعث جب آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حالت دیکھی نہ گئی، اور انہوں نے محبوب دو جہاں علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور غار ثور تک لے کر چلے، اور وہاں پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ اس غار میں داخل نہ ہوں تا وقت یہ کہ میں اندر جا کر نہ دیکھ لوں کہ اندر کوئی ایذا دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے ایذا دے، آپ اس کے گزن سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، غار میں کچھ نہ تھا، باہر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر اندر لے گئے۔ غار کی دیوار میں شگاف تھا جس میں سانپ اور بچھو تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شگاف پر اپنا پاؤں رکھ کر بند کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں کوئی تکلیف دہ چیز نکل کر آپ کو ایذا نہ پہنچائے۔ ادھر ان کیڑوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں ڈسنا شروع کر دیا۔ تکلیف کی شدت سے آپ کے آنسو بہنے لگے، لیکن آپ نے اس شگاف سے اپنا پاؤں نہ ہٹایا۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سکون ڈال دیا، اور باقی رات آپ نے اطمینان سے گزاری۔ تو یہ ان کی رات تھی، اور ان کے دن کا حال یہ ہے کہ جس روز حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو عرب کے بعض قبیلے مرتد ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ فرمایا۔ میں ان کے پاس گیا تاکہ انہیں اس قصد اور ارادے سے روک سکوں۔ میں نے ان سے عرض کیا، اے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ انہوں نے فرمایا، عمر، مجھے حیرت ہے کہ تم کفر میں اتنے سخت تھے مگر اسلام میں اس قدر کمزور پڑ گئے ہو، میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں نے مجھے وہ رسی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ بہرحال ہم نے ان قبائل کے خلاف جنگ کی۔ خدا کی قسم، اس سلسلے میں ان کی رائے بالکل درست نکلی اور ان کا یہ اقدام 100% بجا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ دلائل النبوہ حوالے کے لیے دوستو دیکھ سکتے ہیں۔ کاش مجھے عمیر جیسا گورنر مل جائے۔ دوستو، حضرت سیدنا عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قریباً 45 ہجری، یہ ان کے بچپن کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ پچھلے صفحات میں پڑھ آئے ہیں، یا ان کی زندگی کا ایک اور حسین رخ پیش کیا جا رہا ہے۔ راوی خود حضرت سیدنا عمیر ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن میں نے انہیں کوئی خبر نہ کی۔ انہوں نے کاتب کو بلایا اور فرمایا، عمیر کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ۔
مال غنیمت اور خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت عمیر بن سعد کو امیر المؤمنین کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زادرہ اور پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا اور طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کیا۔ حضرت سیدنا عمر نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کیا، میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں صحیح و سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جیسے میں کھینچ رہا ہوں، یعنی جسے میں کھینچ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ ان کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمیر مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت عمیر نے عرض کیا، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زادرہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، اے عمیر کیا تم پیدل آئے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ پوچھا، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ عرض کیا، نہیں۔ ان میں سے کسی نے مجھے کہا نہیں، میں نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو؟ عرض کیا، امیر المومنین انہیں برا نہ کہیں، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے، اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیے؟ عرض کیا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، سبحان اللہ، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ عرض کیا، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا، لیکن جب پوچھ ہی لیا ہے تو اب سنیے۔ جب آپ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف میں خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ عرض کیا، نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، عمیر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت عمیر نے جب یہ سنا تو عرض کیا، اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمہ کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہذا میں اب یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمیر کا گھر مدینے سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا،
ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ لہذا آپ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا تم حضرت عمیر کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمیر ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے۔ لہذا وہ ان کے یہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت عمیر نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں۔ حضرت عمیر نے پوچھا امیر المؤمنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اچھی حالت میں۔ آپ نے پوچھا کیا حضرت عمر مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے۔ حضرت عمیر نے کہا اے اللہ تو حضرت سیدنا عمر کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت عمیر کے یہاں 3 دن تک مہمان رہا۔ آپ کے یہاں جو کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ مشقت میں پڑ گئے اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا یہ امیر المؤمنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرما لیجیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عمیر نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے۔ چنانچہ آپ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقرباء اور فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے تھے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا جاؤ امیر المؤمنین کو میرا سلام عرض کر دینا۔ وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی بہت تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عمر نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہذا خط پا کر حضرت عمیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر نے ان سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت عمیر نے عرض کیا کہ میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اس طرح حضرت عمر آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے گندم قبول نہ فرمایا اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو آپ کے وصال کی خبر موصول ہوئی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عمیر کو دفن کر دیا گیا تو حضرت سیدنا عمر نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اے امیر المومنین، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ایک اور شخص نے کہا، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بیر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں۔ سب کی خواہشیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو، لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی مقرر کر دوں۔ حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہیں دوستو الاصابہ فی معرفت الصحابہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔